ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ روز چینی حکومت کے جو 100 سالہ جشن تھا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا، اس کے حوالے سے ہم نے ایک سیگمنٹ کیا اور بہت سارے دوستوں نے فون کیا اور بہت سارے دوستوں نے یہ انکوائر کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہوتا ہے اور اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکے، جبکہ چین جو ہے وہ ایک عام سی قوم سے، اوپیم اڈکٹ سے ایک بڑی قوم بن کر سامنے آیا۔ تو اگر باوجود اس کے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی جس طرح چین کے اندر آپ کو فورتھ میں موومنٹ نظر آتی ہے جو کلچرل موومنٹ ہے، ایک ایجوکیشنل موومنٹ ہے، ریفارمسٹ موومنٹ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کو سر سید کی جو تحریک ہے، جو تعلیم کی تحریک ہے، جو علم کی تحریک ہے، وہ ایک ریفارمسٹ موومنٹ نظر آتی ہے۔ پھر وہاں پہ جاپان کا قبضہ ہے اور یہاں پہ تاج برطانیہ کا قبضہ ہے، وہاں بھی جاگیرداری ہے اور یہاں بھی جاگیرداری ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جاپان کا جو قبضہ تھا وہ پورے چین پہ نہیں تھا، جبکہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو تاج برطانیہ کا مکمل کنٹرول تھا 1857 کے بعد، تو باقاعدہ جو تھا وہ فارمل جو رول تھا وہ اسٹیبلش کیا تاج برطانیہ نے۔ اور دوسری امپورٹنٹ فرق سمجھنے کو یہ ہے کہ وہاں پہ جاگیرداری کو ختم کیا۔ چین کے اندر ایون 1930 میں ہی، کیونکہ جب یہ آغاز ہوا ریولوشن کا، تو پھر جو مزدور تھے، مزدور بیسڈ انیشلی یہ تحریک تھی ریولوشن کی، یہ کنورٹ ہوئی کسان میں۔ تو کسانوں نے پھر جو تھا وہ آگے بڑھ کر جاگیرداری کو ختم کیا، اور جہاں جہاں جاگیرداری ختم کرتے جاتے تھے وہاں پہ کمیون بنایا، زمین جو تھی بانٹی لوکل کمیونٹیز کے اندر، اور لوکل کمیونٹیز جب ساتھ ساتھ کمیون بنتے چلے گئے، کمیونٹی بنتی چلی گئی، جس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس زمین پہ جو ہے وہ پہ حل چلائیں گے اور اس زمین ان کی ملکیت ہے۔ تو پھر اس طرح 1930 میں ایون جو ہے وہ بہت چین کے حصے پر جاگیرداری ختم ہو چکی تھی۔ اور جبکہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر، تو یہاں پہ جاگیرداری کو باقاعدہ جو ہے وہ بسایا گیا۔ مطلب اگر برٹش ایرا سے اگر آپ پہلے کو دیکھیں تو تب آپ کو سب کانٹیننٹ کے اندر جو اکبر کا دور تھا یا مغل پیریڈ تھا، تو جاگیرداری کا وجود نہیں ملے گا۔ اس وقت جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بادشاہ کی ملکیت ہے، اور انڈر پوزیشن جو ہے وہ عوام کی ہے، کہ ایک گاؤں ہے، وہ اس گاؤں کے قریب جتنی بھی زمین ہے وہ اس گاؤں والوں کی ہے، یعنی کہ سارے لوگ جو اس میں بستے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اس میں ہل چلائیں، وہ اس میں محنت کریں، اور اس کے بدلے جو تھا وہ لگان دیں گے مرکزی حکومت کو جو دہلی میں بیٹھتی تھی۔ تو جب تاج برطانیہ نے کنٹرول کیا تو انہوں نے باقاعدہ جو تھا وہ جاگیرداری کو پیدا کیا، اور یہ جو اپنے جو ہم نوا تھے، جو اپنے ان کو یہ جگیریں عطا کر کر ان کو اپنا یہاں پہ ایک قسم کے نائب مقرر کیا، اور جو اب تک چلی آ رہی ہیں۔ پھر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ کون سی کلاس رول کر رہی ہے یا کون سے لوگ رول کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی پارلیمنٹ کو دیکھیں، اور ہماری پارلیمنٹ کو اگر اس وقت بھی دیکھیں 1947 کے بعد اور آج بھی دیکھیں، تو آپ کو جاگیردار نظر آئیں گے، اور جاگیردار کے ساتھ جو ہے وہ
یہ جو साहूकार हैं, ये जो सेठ क्लास है, जो नौदौलतिये हैं, जो आपकी सरमायादार हैं, वो नज़र आएंगे आपको। जबकि चीन के अंदर आपको चीन की पार्टी के अंदर, चीन की पार्लियामेंट के अंदर आपको कोई जागीरदार नज़र नहीं आएगा, आपको कोई सरमायादार नज़र नहीं आएगा। ये बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में और चीन की डेमोक्रेसी में। जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है वो घूमती है जागीरदारों के गिर्द, वो घूमती है सरमायादारों के गिर्द, जबकि जो चीन की डेमोक्रेसी है वो सोशल डेमोक्रेसी है, वो अवाम की डेमोक्रेसी है। वहाँ पे वर्किंग क्लास आपको रूल करती नज़र आएगी। वहाँ पे वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं है जो हमारे यहाँ है या दुनिया के जो दूसरे मुल्क है वहाँ पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के अंदर अरबपति नहीं है, चीन के अंदर भी अरबपति हैं, बल्कि अली बाबा और ये एंड कंपनी एक अंदाजे के मुताबिक चीन के अंदर जितने अरबपति हैं उतने अमेरिका में अंदर भी अरबपति नहीं है। लेकिन चीन के निज़ाम की खूबी ये है कि वो तमाम अरबपति जो हैं उनका रोल सियासत में नहीं है, उनको पार्लियामेंट में वो आपको नज़र नहीं आएंगे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तंजीम में नज़र नहीं आएंगे। सियासी जो कंट्रोल है वो चीन के सरमायादारों के पास नहीं है। चीन का जो सियासी कंट्रोल है वो मिडिल क्लास के पास है, वो वर्किंग क्लास के पास है। और इसी वजह से जो चीन ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 85 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर की उठाया और गुर्बत से बाहर निकाला, इस वजह से क्योंकि चीन की जो वर्किंग क्लास थी उसने ये काम किया। वर्किंग क्लास के लोग ही वर्किंग क्लास के लिए काम कर सकते हैं। अगर चीन के अंदर फ्यूडल डेमोक्रेसी होती, अगर चीन के अंदर जो है वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी होती, अगर चीन के अंदर जो है वो ये जो वडेरे की डेमोक्रेसी होती, तो कभी भी चीन जो है वो अपने लोगों को गुर्बत से नहीं निकालता। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत जो है उसी तरह जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। अवाम किसी जगह आपको नहीं मिलेंगे, जबकि कौमें जो आगे बढ़ी हैं वो वर्किंग क्लास के लोगों ने आगे लेके बढ़ाई हैं। 1912 में अब बरतानवी पार्लियामेंट का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि बरतानवी पार्लियामेंट में टोटल जो 21 लोग हैं उसमें से 20 मजदूर थे और एक डॉक्टर था। ये है वो वर्किंग क्लास जो मुल्क को आगे लेके जाती है, जो हकीकी मानों में जो है वो मुल्क को तरक्की की राह पर लेके आती है। और आपको हैरानी होगी कि चीन के अंदर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है इसकी बाकायदा मेंबरशिप के लिए अगर आप सरमायादार हैं, अगर आप बहुत बड़े सरमायादार हैं, तो आपको वो अपने सरमाए को छोड़ के आपको आना होगा, फिर आप उसकी पार्टी में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम आप एक उस इलाके के, उस शहर के, सिटी के मेयर रहे हों जिसकी तादाद कम से कम 20 लाख हो। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल है वो। लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आप एक वक्त गुजरता है 20 साल 30 साल, फिर आप जाके इस काबिल होते हैं कि वो सर्व करते हैं कौम को। हमारे यहाँ क्या है पॉलिटिक्स? हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ये है कि 4 पैसे आए और वो पार्लियामेंट में पहुँचे, फ्रॉड किया, कब्जे किए, करोड़ों लगाए और आप जो है वो पार्लियामेंट में चले गए। जबकि
وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ تبدیلی حقیقی معنوں میں اسی وقت آ سکتی ہے جو کہ جب ورکنگ کلاس کے لوگ آئیں گے. اس میں بہت بڑا لیسن ہے پاکستان کے لیے. چائنا تو بہت بڑی اکنامک پاور بننے جا رہا ہے، اور ورلڈ انڈیکیٹرز، معیشت کے انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ 2050 تک، آئندہ 30 برسوں میں چائنیز جو اکانومی ہے وہ امریکہ کی اکانومی سے 20 گنا بڑھ جائے گی. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ماڈل ہے جو چائنی اکانومی کا ماڈل ہے اور چائنیز پالیٹکس کا ماڈل ہے کہ قیادت جو ہے وہ ہمیشہ ورکنگ کلاس کے پاس رہے گی. پارلیمنٹ میں جو پارٹی میں جو لوگ آئیں گے وہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہوں گے، ورکنگ کلاس لیڈ کرے گی. بہت ساری جو سرمایہ دار ہیں چین کے اندر وہ اگرچہ انفلوئنس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کہیں نہیں چلتی، کیونکہ پارٹی پر مکمل کنٹرول جو ہے وہ ورکنگ کلاس کا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جمہوریت میں حقیقی معنوں میں آگے بڑھ سکتا ہے جب یہاں پہ سوشل ڈیموکریسی ہو، پیپل ڈیموکریسی ہو، جب عوام بیس ڈیموکریسی ہو، جب عوام سے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور پارلیمنٹ میں آئیں گے. لیکن موجودہ سسٹم میں نہ تو عوام سے لوگ پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں. جب موجودہ سسٹم سے صرف جاگیردار، وڈیرے اور سرمایہ دار جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ قوم کا نہیں سوچیں گے، وہ ورکنگ کلان کا نہیں سوچیں، ورکنگ کلاس کا نہیں سوچیں گے. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے، یہی بات نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں اور یہ جو سو کالڈ نئی قیادت ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جو بھی ڈگری ہمارے ہاں، ہمارا جو نوجوان یونیورسٹی سے نکلا ہے، جو بیچارہ ڈگری اٹھائے جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، خدارا اس کے پاس میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ نالج ہے، وہ زیادہ فارن پالیسی پہ بات کر سکتا ہے، وہ زیادہ ایجوکیشن پالیسی پہ بات کر سکتا ہے، وہ زیادہ اپڈیٹ ہے ان سو کالڈ جو یوتھ کے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، جو ان دو مین پولیٹیکل پارٹیز کے، پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے اور باقی لیگیں ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں. پاکستان آگے اس وقت ہی جائے گا جب پاکستان کی یوتھ اور جو طلباء ہیں وہ حقیقی معنوں میں اس کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور یہ تہیہ کر لیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پر قبضہ جو ہے جاگیرداروں کا اور سرمایہ داروں کا، اس سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے